محترم ناظرین، اسلام کے بہت سارے احکامات کو لے کر آج سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر بہت سارے اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور بہت سارے علمی حلقوں کے اندر بحث و مباحثے کیے جاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے بہت سارے حقوق کو سلب کر لیا ہے، دبا دیا ہے، یا وہ حقوق جو عورتوں کو ملنے چاہیے تھے اسلام نے وہ حقوق نہیں دیے ہیں۔ اس طریقے کی باتیں آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمنان اسلام کسی نہ کسی طرح سے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عورتوں کو اسلام کے اندر حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ عورت کی شادی کو لے کر ہوتا ہے، نکاح کو لے کر ہوتا ہے۔ وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کی شادی زبردستی کی جاتی ہے، اس کے اوپر ظلم ڈھایا جاتا ہے، اس کے اوپر جبر کیا جاتا ہے، تب جا کر نکاح ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے صرف منفی پہلو پر نظر رکھنے کی یا اسلام کی تعلیمات کو غلط انداز میں پیش کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے، اور ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان کو، بالخصوص خواتین کو اسلام سے متنفر کیا جائے، اسلام سے بیزار کیا جائے، اسلام سے دور کیا جائے، اور پھر وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق ثلاثہ کے سلسلے میں بھی ایک مسلمان خواتین کی بڑی تعداد حکومت نے جو بل پاس کیا ہے اس کی تائید میں، اس کی حمایت میں خوشیاں مناتے ہوئے ہمیں بتلایا گیا ہے، ہمیں دکھائی دیا گیا ہے، اور کچھ خواتین نے ایسا کیا بھی ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ نکاح کے سلسلے میں اسلام نے کیا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نکاح کا جو لفظ استعمال کیا ہے اور نکاح کے انعقاد کے سلسلے میں جو بات بتلائی ہے، اس میں سرپرستوں کو نہیں بلکہ خود عورت کو مخاطب کیا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 288 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب عورتوں کو طلاق دے دی جائے اور وہ اپنی عدت مکمل کر لے تو سرپرستوں کو بتلایا گیا ہے کہ وہ اگر نکاح کرنا چاہیں تو تم انہیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس آیت کی تشریح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس بہن بھائی نے ان کی بہن کو طلاق دے دیا، اور طلاق دینے کے بعد عدت گزر گئی۔ پھر اس شخص کو اپنے کیے ہوئے پر پشیمانی ہوئی اور وہ پھر معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، اور بہن راضی بھی ہو گئی، لیکن حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے طلاق دینے پر غصہ تھا۔ انہوں نے اس نکاح کو روکنا چاہا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ شریعت اسلامیہ نے جو راہ اعتدال اپنائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باریک بینی سے اس معاملے کو سلجھایا ہے وہ ایک شارع رسول ہی کر سکتا ہے، شارع اسلام ہی کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عورتوں سے خطاب کیا تو فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے سوائے ولی کی اجازت کے، یعنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کر کے یہ فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، رواہ الترمذی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر دی گئی ہے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عورتوں کے درمیان یہ بات رکھی ہے، لیکن جب لڑکی کے سرپرستوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا ہے تو یہ فرمایا کہ دو طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں، ایک وہ لڑکی ہوتی ہے جس کا پہلے سے نکاح ہو چکا تھا، شوہر کے طلاق دے دینے کی وجہ سے یا وفات پا جانے کی وجہ سے اب وہ مطلقہ ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی لڑکی کے بارے میں فرمایا کہ وہ ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے، اور اس کے لیے ولی کو بصراحت یعنی بالکل منہ سے جو ہے وہ اپنی صراحت کرے کہ ہاں میں نکاح کے لیے راضی ہوں، تبھی اس کا نکاح ہوگا۔ دوسری وہ لڑکی ہوتی ہے جو ابھی کسی کے نکاح میں نہیں آتی ہے، اس کو شریعت باکرہ کہتی ہے۔ یہ لڑکی، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ولی اور سرپرست نکاح میں دے رہے ہیں تو اس سے بھی اجازت لینی ضروری ہے۔ آگے یہ فرمایا وَإِذْنُهَا صَمُوتٌ کہ اس کی اجازت کیا ہے؟ خاموشی ہے۔ لیکن فقہاء اکرام نے یہ بھی صراحت کی ہے کہ اگر کہیں لڑکی کو یہ بتلایا گیا کہ تمہارا نکاح فلاں شخص سے کیا جا رہا ہے، لڑکی اس پر راضی نہیں تھی، تو اب ایسی صورت میں اس کی خاموشی رضامندی نہیں ہے بلکہ اب صراحت کے ساتھ اس سے اجازت لینی ضروری ہے۔ آئیے اس روشنی میں دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نکاح کا انعقاد ہوگا تو ولی کو زیادہ حق ہے یا لڑکی کو زیادہ حق ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور واقعہ آپ کو بتلاتا ہوں کہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ، خنسہ بنت خدام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا، بلکہ شہید ہو گئے تھے غزوہ بدر میں یا غزوہ احد کے اندر، اور ان کے والد نے اپنی اس بیٹی کا نکاح جو ہے ایک آدمی سے کر دیا تھا۔ جب ان کو اطلاع ملی تو وہ رشتہ ان کو پسند نہیں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول، میرے والد نے فلاں جگہ میرا نکاح کر دیا ہے اور وہ رشتہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خنسہ بنت خدام رضی اللہ تعالی عنہا کی اس ناپسندیدگی کو دیکھ کر آپ نے اس نکاح کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے سلسلے میں اسلام نے، شریعت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو زیادہ حق دیا ہے۔ عورت اپنا نکاح خود منعقد کر سکتی ہے، لیکن معاشرتی اعتبار سے بہت سارے کام جو ہے وہ مردوں کے توسط سے عورتیں کرتی ہیں، اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر بھی عورت اپنا نکاح خود نہیں کرتی بلکہ ولی کے واسطے سے نکاح منعقد کرتی ہے، اور ولی کی اجازت جہاں پر ہو جاتی ہے یا ولی یہاں پر راضی ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اس میں خوشیاں ہی خوشیاں میسر ہوتی ہے، اور اس رضامندی کی وجہ سے بہت اچھا خوشگوار ماحول میسر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں جو رواج پا گیا ہے اس کو غلط جو رنگ دیا جا رہا ہے، غلط طریقے سے جو پیش کیا جا رہا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو مکمل آزادی دی ہے، بالغہ ہو جانے کے بعد وہ جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر غیر کفو میں اگر وہ نکاح کرے گی یعنی برابری میں نکاح نہیں کر پائے گی تو ایسی صورت میں وہاں پر ولی کو اپنا حق جتانے کا اختیار دیا ہے، اور وہ قاضی کے عدالت میں جائے گا اور کہے گا کہ اس نکاح کی وجہ سے ہمارا خاندان، ہمارا جو تعلق ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اور پھر قاضی اس سلسلے میں فیصلہ کرے گا۔ لیکن جو حق بات یہ ہے کہ عورت کو اس سلسلے میں مکمل آزادی دی ہے، وہ اپنا لائف پارٹنر وہاں پر منتخب کر سکتی ہے، اور اس سلسلے میں اگر ولی کہیں غیر طریقے سے یا اس کے اوپر دباؤ ڈال کر اگر وہ شادی کر رہا ہے تو اس سے انکار کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔